صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شہید جنت میں جائے گا، میوہ کھانے کے بعد، جنت کے میوہ کھانے کے بعد، دودھ اور شہد پینے کے بعد رب سے کہے گا مولا تیری جنت میں مزہ نہیں آتا، مولا تیری جنت میں مزہ نہیں آتا۔ رب کہے گا کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے، تم خواہش کرو تمہاری خواہش کو پوری کی جائے گی۔ شہید کہے گا مولا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جو دشمنوں کے تلوار کے سائے میں مزہ آتا تھا۔ مولا تو مجھے زندہ کر دے، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر، پھر میں قتل کیا جاؤں، اسی طرح ہوتا رہے تو اس تلوار کے نیچے شہید ہونے اس جنت سے بہتر ہے کہ تیری راہ میں لڑنا اور دشمنوں کے تلوار سے شہید ہونا بہتر ہے۔ یہ شہید کہے گا جنت میں رب سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے پر حضرت امام حسین جلوہ فرما ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے تو نبی نے فرمایا کہ عمر سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، محرم الحرام کی آج دوسری تاریخ ہے، اور جیسے محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے مومنوں کے دل میں یاد حسین تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ داستان کربلا نظروں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ شہید کے ایک ایک خون کے قطرے کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہید کے ایک قطرے خون کے بدلے میں نبی کی 70 ہزار گنہگار امتیوں کی بخشش فرمائیں گے۔ یہ ہے شہید کی شہادت کے خون کے قطرہ کا مقام، کہ شہید کے ایک خون کا قطرہ کے بدلے میں نبی کے 70 ہزار گنہگار امتیوں کی بخشش فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں، مشورہ فرما رہے ہیں، اور ادھر سے کوفہ سے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ مورخ تاریخ میں لکھتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 600 خطوط آئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 150 خطوط آئے، اور ابن خلدون خطوط پہ خطوط بھیجتا چلا جا رہا ہے۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، وہاں کا گورنر جو تھا نعمان بن بشیر، وہاں کا کوفہ کا گورنر تھا، تو ابن خلدون خط لکھتا حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم لوگ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم لوگ آپ کو امیر المؤمنین مانیں گے، ہم لوگ
نعمان بن بشیر کے ساتھ شریک جمعہ بھی نہیں ہوتے ہیں، شریک عیدین بھی نہیں ہوتے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ کوفہ کے لوگ مجھ پہ خطوط بھیج رہے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں اور وہ لوگ بلا رہے ہیں مجھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام مشورہ کرنے کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ حضور آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ وہاں کے کوفی بڑے بدعہد لوگ ہوتے ہیں، بڑا ان کی وعدہ خلافی بڑا مشہور ہے، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضور حضرت مولا علی مشکل کشا سے سنا، اور انہوں نے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ وہ بیان فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح ہوگی جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ میں اسی دن سے ڈر رہا ہوں، کہیں میں ہی وہ تو نہیں ہوں۔ اب تو کوفہ والے کا خطوط بھی آ رہا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے مل کر کے مشورہ کیا کہ ایسا کریں حضور، ابھی مشورہ کر ہی رہے تھے کہ پھر اچانک ایک خطوط آ گیا۔ ابن خلدون نے لکھا کہ حضور آپ جلدی فوراً تشریف لے آئیں، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضور اگر آپ جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ جانے کے لیے راضی ہیں تو ہم لوگوں کی رائے ہے، ہم لوگوں کا مشورہ ہے کہ آپ اپنا نائب بنا کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجیں اور ان لوگوں کے درمیان ایک خط لکھ کر کے بھیجیں کہ میں اپنا نائب بنا کر کے میں اپنا چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، تم لوگ اسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ اگر یہ بات سچ ہوگی تو وہ لوگ ان پہ بیعت ہو جائیں گے اور ان کا استقبال کریں گے، ان کی عزت کریں گے۔ یہ بات رائے طے ہونے کے بعد، یہ مشورہ ہونے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے دو صاحبزادے ہیں، محمد اور حضرت ابراہیم، دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہوتے ہیں اور کوفہ پہنچنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، کوفہ کی طرف نکلتے ہیں۔ جیسے حضرت امام مسلم بن عقیل نکلے دونوں بچوں کو لے کر کے، جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں وہاں بہت استقبال کیا جاتا ہے، استقبال و عزت و توقیر کیا جاتا ہے۔ لوگ اتنے استقبال کیے، اتنی تعظیم و توقیر کیے کہ ہر لوگ یہی چاہتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل میرے گھر میں ٹھہر جائے، ہر لوگ یہی چاہتا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں آرام فرما ہو۔ وہ اپنے آپ کو سعادت مندی سمجھ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو سعادت مندی سمجھ رہا تھا، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کوفہ پہنچنے کے بعد اسی وقت کوفہ والے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت ہونا شروع کیا، اور بیعت ہوتے ہوتے ایک دن میں کوفہ والے 40,000 لوگ حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئے۔ 40,000 لوگ، 40,000 لوگ۔ وہاں کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے ذرا بھی تعرض نہیں ہوا، ذرا بھی اعتراض نہیں ہوا۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچا، جب یہ خبر یزید کو ملی تو انہوں نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو وہاں سے بھیجا کہ کوفہ فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ امام حسین کا نائب حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والے ان کے ہاتھوں پر بیعت ہونا شروع ہو گیا ہے۔
کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہاں کی خلافت چلی جائے، گورنری چلی جائے، فوراً تم وہاں بصرہ سے کوفہ چلے جاؤ۔ ابن زیاد کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا مکار، بڑا تیز ترار، بڑا چالاک تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تو ابن زیاد شام کے پہر قافلہ کے ساتھ اس راستے سے آیا جو راستہ مکہ کی طرف سے آ رہا تھا، جو راستہ مکہ کی طرف سے آ رہا تھا، اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوا تھا۔ جیسے کوفہ میں داخل ہوا، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین مکہ سے تشریف لے آئے ہیں، اب نعرہ بازی شروع کر دیا، ان کی عزت و توقیر کرنی شروع کر دی۔ لوگ نعرہ لگاتے ہوئے اسے کوفہ کے قلعہ کے دروازے تک پہنچایا، اور وہ ابن زیاد قلعہ کے اندر فوراً داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا اور یہ اعلان کر دیا، اے کوفہ والو، تم لوگوں نے اب میری غضب کو دعوت دیا ہے، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کو قبول کر کے تم نے میری غضب کو دعوت دیا ہے۔ اگر تم نے مسلم بن عقیل کے بیعت کو نہیں توڑا تو صبح ہوتے ہوتے تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دی جائیں گی، تیرے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تیرے مال اور بچوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ مورخ تاریخ میں لکھتا ہے کہ اسی وقت بہت سارے کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت توڑنا شروع کر دیا، اور صبح ہوتے ہوتے ایک بھی نہیں رہا۔ اور ابن زیاد اتنا چالاک آدمی تھا کہ کوفہ کے جو بڑے بڑے قبیلہ کے سردار تھے، بڑا چالاکی سے، دھوکہ بازی سے ان 40 قبیلہ کے نامور لوگوں کو بلا کر کے قلعہ کے اندر بند کر دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر آرام فرما رہے تھے رات میں، اور یہ سوچ رہے تھے، اس سوچ میں تھے کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خط لکھ دیا ہے کہ حضور آپ فوراً تشریف مکہ سے کوفہ آ جائیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہے ہیں، حضور آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ اسی غم میں رات گزر رہی ہے، اور ہانی ابن عروہ کے گھر کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو امام مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہانی کے گھر کو گھیراؤ جب ڈالا، ان کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو حضرت امام مسلم بن عقیل کو خبر ملی، تو امام حسین کے مولا علی کے یہ شعر نکلتا ہے، اور دلیری کے ساتھ ایسا وار کرتا ہے کہ تمام یزیدی فوج زمین چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ تمام لوگ پیر پٹک کر کے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد ہکا بکا ہو گیا کہ ایک حسینی شیر، ایک علی کا شہزادہ کا یہ طاقت کا عالم ہے، تو خاندان اہل بیت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک علی کے لال کی یہ طاقت کا عالم ہے کہ میں نے ہزاروں سپاہیوں کو بھیجا، تو ایک علی کے لال نے تمام یزیدیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو پھر خاندان اہل بیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس وقت ابن زیاد نے بڑا چالاکی سے کام لیا، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جرأت دیکھ کر کے، یہ طاقت و قوت دیکھ کر کے، یہ شیر دلی دیکھ کر کے، اس وقت کوفہ والے اب پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑنا شروع ہو گیا، اور مورخ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جڑتے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ اسی دن 50,000 لوگ آ گئے، 50,000 لوگ 50,000 لوگ جب مل کر کے قلعہ کا محاصرہ کیا،
جب قلعہ کا گھیراؤ کیا ابن زیاد گھبرا گیا کہ اب تو قلعہ بچ نہیں سکتا ہے، نہ میں بچ سکتا ہوں، میری جان بھی خطرے میں ہے۔ تو بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے جو 40 قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا تھا قلعے کی دیوار پہ کھڑا کر دیا، اور یہ حربہ اس کا کام آ گیا۔ انہوں نے کہا اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ وہ مسلم بن عقیل کے بات کو توڑ دے اور وہ یہاں سے گھر واپس چلا جائے۔ اگر واپس نہ گیا تو میں تمہارے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ لوگ قلعے کے دیوار پہ کھڑا ہو کر کے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا، اپنے قبیلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہنا شروع کر دیا، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے رشتہ داروں، میرے خاندان والوں، اگر تم لوگوں نے واپس نہ گیا اور امام مسلم بن عقیل سے بیعت نہ توڑا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہماری بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ جب یہ انہوں نے رویا گڑ گڑایا تو پھر کوفی اپنے عہد میں بدعہدی کا شکار ہو گیا، اور وہ بدعہدی پر آمادہ ہو گیا، وعدہ خلاف کرنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ مغرب ہوتے ہوتے، تاریخ میں ہے کہ مغرب ہوتے ہوتے ایک بھی لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھے، ایک بھی لوگ نہیں۔ اب تنہا صرف حضرت امام مسلم بن عقیل ہے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو قاضی شریح کے یہاں رکھ کر آئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب تنہا ہے، طوہ نام کے ایک عورت کے یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رات گزارے۔ پھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا، اپنے گھر میں ٹھہرائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ طوہ عورت کا بیٹا، انہوں نے ابن زیاد سے جا کر کہا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل پناہ لیے ہوا ہے، میرے گھر میں چھپا ہوا ہے، میرے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اتنا سننے کے بعد ابن زیاد نے پھر فوج کو بھیجا اور طوہ عورت کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امام مسلم بن عقیل بس اسی غم میں ہے کہ میں نے اپنے آقا امام حسین کو میں نے خط لکھ دیا ہے، اور میرے خط پہنچتے ہی امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بس اسی غم میں حضرت امام مسلم بن عقیل نے دروازہ کھولا، ادھر سے 2 ظالم دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایسی تلوار کا وار کیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل گش کھا کر کے زمین پہ گر پڑے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر چلا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم لوگوں کو برگلانے کے لیے آئے ہو، لوگوں میں بغاوت پھیلانے کے لیے آئے ہو، لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں عدل و انصاف کے لیے آیا ہوں اور کتاب و سنت کا درس دینے آیا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کہاں کتاب و سنت اور کہاں تم؟ تو حضرت امام مسلم نے کہا ارے کتاب و سنت یہ میرے گھر کی عظیم نعمت ہے، جو دنیا والوں کو ملی ہے یہ میرے گھر سے ملی ہے۔ کہا یہ تو میرے گھر کی وراثت ہے۔ قرآن میرے نانا جان محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، جو نانا جان کی زبان سے نکلے وہ حدیث مصطفیٰ، اور میں نبی کا نواسا، میں نبی کا شہزادہ، تو جو قرآن ملا یہ میرے گھر سے ملا، حدیث ملی میرے گھر سے ملی، تجھے سیادت ملی
میرے گھر سے ملی ہے، نماز کا طریقہ جو ملا ہے وہ میرے گھر سے ملا ہے، دنیا کی اگر عظیم دنیا کی ساری نعمتیں جو ملی ہے یہ میرے گھر والوں کے صدقے میں دنیا والوں کو ملی ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے اس جرات کو دیکھ کر کے، بے باکانہ انداز کو دیکھ کر کے، دیکھنے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا؟ کہا تجھے اپنی جان کی فکر ہوگی، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے تو مذہب اسلام اور کتاب و سنت کی فکر ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے ابن زیاد ظالم نے ظالموں کو کہا کہ اسے قتل کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ شہید جیسے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کربلا کی پہلی لکیر کی شہادت کی پہلی لکیر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ادھر دونوں شہزادے بے خبر ہیں، اس چیز سے بے خبر ہے۔ جب یہ بات قاضی شریح کو پتہ چلا تو قاضی شریح نے دونوں شہزادے کو بڑے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ جب دونوں شہزادوں نے قاضی شریح کو دیکھا تو دونوں بچوں نے کہا، قاضی صاحب آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہو، اس انداز میں آنسو بہا رہے ہو جس طرح کوئی یتیم کو دیکھ کر کے آنسو بہاتا ہے۔ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میرے بابا جان کو لوگ کوفہ والے شہید تو نہیں کر دیے؟ اتنا سننے کے بعد قاضی شریح رونے لگتے ہیں۔ دونوں بچوں کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ قاضی شریف فرماتے ہیں، شہزادے آہو بکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں اپنے فوجوں کو چھوڑ دیا ہے کہ اب امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے دونوں شہزادوں کو تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ شہزادے آہو فغا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ان کے سپاہیوں کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، وہ یہاں تک پہنچ جائے۔ میرے شہزادے کل صبح کو عراق کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قلعہ اراقین سے ایک قافلہ مدینہ کو روانہ ہونے والا ہے، ایک قافلہ مدینہ کو جانے والا ہے۔ میں تجھے اس قافلے کے ساتھ لگا دوں گا، اللہ نے چاہا تو تو مدینہ پہنچ جائے گا، اللہ نے چاہا تو تو مدینہ پہنچ جائے گا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ دونوں شہزادے کو لے کر کے جاؤ، کبھی قلعہ قادسین سے وہاں سے قافلہ مدینہ کو روانہ ہونے والا ہے، اسے لے کر جاؤ، قافلے کے ساتھ لگا دینا۔ ان کے صاحبزادے جب اسد لے کر کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قافلہ نکل چکا ہے، مدینہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ کچھ دور پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہا ہے، دھول اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسد نے کہا کہ میں دونوں بچوں، وہ دیکھو گھوڑوں کے جانے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے، دھول اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہزادے دوڑتے ہوئے جا کر کے اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤ، اگر تم قافلے کے ساتھ ہو گئے تو مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ اب دونوں شہزادے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب دونوں ننھے اسد دونوں شہزادوں کو قافلے کے ساتھ لگایا، لیکن قافلہ نکل چکا تھا، دونوں شہزادے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ قافلہ اب ان کی آنکھوں سے بھی لو جھل ہو گئے، قافلہ نکل گیا۔ دو ننھے رسول کے شہزادے، جن کے تلوے روئی کی طرح، روئی سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، اور وہ کوفہ کا ریتیلا زمین
وہ نوکیلے پتھروں پہ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے تلووں سے خون کے پھوارے نکل رہے ہیں، دونوں شہزادے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دن گزر گیا، شام ہوئی، رات ہوئی، تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھائی جان رات ہو گئی ہے، کہیں آرام کر لیا جائے۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان ابھی ہم لوگ کوفہ سے زیادہ دور نہیں نکلے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ یزیدی لشکر آئے اور ہمیں قید کر کے یزید کے پاس لے کر چلا جائے۔ ہمیں رات کے سناٹے میں بھی دوڑنا چاہیے، ہمیں رات کے سناٹے میں بھی راستہ طے کرنا چاہیے، ہمیں رات کے سناٹے میں بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ چھوٹے بھائی نے مشورہ کیا، جب بچے دوڑتے تھے، اگر درختوں میں پتے ہلتے تو بچے ڈر جاتے تھے، آج تو بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو علی کے شہزادے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں جس کی عمر 8 سال 7 سال کی عمر ہے، اور وہ جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی اس کا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ ہے، اور اس کا اور رب کی ذات ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ علی امام مسلم بن عقیل کے شہزادے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، رات بھر دوڑتے رہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھائی جان اب ہم لوگ لگتا ہے کوفہ سے بہت دور نکل گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہیں ٹھہرتے ہیں، اب بھوک اور پیاس سے ہم نڈھال ہو چکے ہیں، کہیں پانی تلاش کر کے پانی پیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے جیسے پو پھٹتی ہے، صبح نمودار ہوتا ہے، دونوں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے تالاب کے کنارے پانی پینے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی نظر دونوں شہزادوں پہ پڑتی ہے، دونوں شہزادوں سے پوچھتی ہے میرے بیٹے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہن میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں، مجھے مارنا مت، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میرا کوفہ میں کوئی نہیں ہے۔ پوری رات پورا دن سفر کرنے کے بعد بھی وہ کوفہ کے بازار میں نظر آ رہا تھا، خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ عورت کہتی ہے میرے بچوں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میری مالکہ ہے، جس کے یہاں میں نوکرانی ہوں، جس کی میں خدمت کرتی ہوں، وہ عاشق اہل بیت ہے، وہ رسول کے شہزادوں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ میرے شہزادے آپ دونوں میرے ساتھ چلو۔ دونوں بچوں کو لے کر جاتی ہے۔ گھر جانے کے بعد کہتی ہے مالکہ آج میں نے 2 جنتی پھول کو لے کر آئی ہوں، 2 جنتی پھول لے کر آئی ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے ہیں۔ اتنا دیکھنے کے بعد وہ عورت سینے سے دونوں بچوں کو لگا لیتی ہے اور پیار کرتی ہے اور اسے کھانا کھلاتی ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد اندر کمرے میں اسے بند کر کے سلا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی کا شوہر جس کا نام حارث تھا انہی دونوں بچوں کے تلاش میں پاگل کی طرح کوفہ میں پھر رہا تھا، پاگل کی طرح پھر رہا تھا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حارث آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، دونوں بچوں کو سلا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اپنی نوکرانی سے کہتا ہے کہ حارث کو مت بتانا، میرے شوہر کو مت بتانا۔ جیسے حارث گھوڑے سے اترا کہا ایسا کرو اگر کچھ کھانے کا ہے تو دو، اس لیے میں مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادوں کو تلاش کر رہا ہوں، اگر وہ مجھے مل گیا تو ابن زیاد مجھے اتنی دولت دے گا کہ تو سنبھال نہیں پاؤ گی۔ تو حارث کی بیوی کہتی ہے او ظالم تیری ایسی دولت پہ لعنت بھیجتی ہوں، تجھے ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ تو کسے تلاش کر رہا ہے، کسے مارنے کی باتیں کر رہا ہے؟ ارے وہ نبی کا شہزادہ ہے، نبی کا شہزادہ، ذرا سا فکر تو کرو، اگر تو اسے پکڑ لیا، اسے مار دیا تو کل میدان محشر میں رب کائنات کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ حارث کہتا ہے مجھے بکواس نہیں کرنی،
اگر کھانا ہے تو دو، نہیں تو میں چلا۔ جیسے حارث نکلنا چاہا، ادھر دونوں بچے آپس میں چپک کر دونوں بھائی سو رہے تھے۔ خواب میں اپنے بابا جان حضرت امام مسلم بن عقیل کو دیکھا، اور جیسے بابا جان کو دیکھا ویسے دونوں بھائی چیخ پڑے۔ جیسے چیخ نکلی حارث کے کان میں یہ آواز پہنچی۔ حارث نے اپنی بیوی سے کہا گھر سے کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو حارث کی بیوی نے کہا پڑوس سے آواز آتی ہوگی۔ حارث ظالم نے دروازے اندر کے روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا دونوں صاحبزادے سوئے ہوئے ہیں، آپس میں چپک کر کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ دونوں بچوں کے ان ظالم نے سر کے بال کو پکڑا اور گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا اور تماچا مارنا شروع کیا۔ تو ان کی بیوی نے بچانا شروع کیا تو اسے تلوار سے زخمی کر دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہوش میں آئی اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ظالم اس بچوں کو مت مارو، کل میدان محشر میں ان کے نانا جان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے۔ اپنی بیوی کو دھکا مارتا ہے اور دونوں شہزادوں کے سر کے بال کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نہر کی طرف لے کر جاتا ہے، دریا کے کنارے لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت دونوں بچے کہتے ہیں اگر تجھے مال کی ضرورت ہے تو مجھے کسی کے ہاتھ بیچ دو، تجھے بہت مال ملے گا، تجھے مال کی ضرورت ہے تو مجھے فروخت کر دو۔ تو ان ظالم کہتا ہے کہ تجھے قتل کرنے کے بعد جتنا مال مجھے ملے گا بیچنے میں اتنی دولت نہیں ملے گی۔ تو بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو چھوٹے نے آگے بڑھا، کہا میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہیں، پہلے مجھے قتل کرو۔ تو دونوں بھائیوں نے سر کو سجدے میں رکھا اور کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جیسے کلمہ پڑھا یہ ظالم حارث تلوار اٹھایا اور دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور